العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفاء حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما بعد توحید کے متبال و شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں حضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والوں آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار واقعات گردوں کو اٹھانے والے نبی روزوں کو ہنسانے والے نبی میدان محشر میں کام آنے والے نبی ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی غلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے پیارے رسول جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نگار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا وہ تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم کا فیضان یہاں بڑھ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے غوث اعظم کی روحانیت یہاں تشریف لائی ہوئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک ایسے کام کی ضرورت یہاں تھی، ایسے ادارے کی ضرورت یہاں تھی، تعلیم نسواں کی ضرورت یہاں تھی، اور ہم نے دیکھا کہ آج صرف علماء عالمہ کی جستجو میں نہیں ہے، عالم صرف عالمہ کی جستجو میں نہیں ہے کہ عالمہ لڑکی ہو، بلکہ آج اسکول کا پڑھا لکھا لڑکا بھی کہتا ہے کہ کوئی عالمہ کے ساتھ میرا بھی نکاح ہو جائے تاکہ میرا گھر بھی سنور جائے۔ یہ بہت بڑا کام حضرت علامہ مولانا ماہر القادری صاحب دیگر گاؤں کے تمام علماء حجاج کرام بچے جوان بوڑھے سب نے مل کر کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ان کے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ۔ ایک بار غوث اعظم کے نام پر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا غوث اعظم، ذرا اور محبت سے کہہ دیں یا غوث اعظم۔ دعائیں چاہتا ہوں میں تمام علماء کرام کی، وقت کم ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ غوث الورا کا جشن منائیں گے بار بار، غوث الورا کا جشن منائیں گے بار بار، جو جل رہا ہے اس کو جلائیں گے بار بار۔ غوث الورا کا جشن منائیں گے بار بار، جو جل رہا ہے اس کو جلائیں گے بار بار، جو دشمن ولی ہے، جو دشمن ولی ہے وہ توڑا کرے مزار، جو دشمن ولی ہے وہ توڑا کرے مزار، ہم عاشق ولی ہے بنائیں گے بار بار،
ہم عاشق ولی بنا ایک بار میں نے ایک شعر یہ پڑھ دیا ہے، شروعاتی دور ہے، چند منٹ آپ سنیں۔ جشن غوث الورا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج منظر نواز سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر الحمدللہ گفتگو کرے گا۔ دیکھیے میرے ایک بھائی نے جو ہے بہت بڑا چندہ دیا ہے، لیکن یہ چندہ کھولنے سے پہلے تھوڑی دیر مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، آج سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کتنی بابرکت ہے، غوث اعظم کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی کے تاجدار بریلی کی چٹائی میں بیٹھتے ہیں، عشق میں قلم ہاتھ میں لیتے ہیں اور لکھنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سیدنا غوث اعظم آپ کی محبت دل میں ہے، قلم ہاتھ میں ہے، کہتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے میں آ کر جو ہے کلمہ تیرا، اور کیا کرے جس سے حمایت کا ہو بنیا تیرا، شیر کو خبریں ملاتا نہیں۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اگر سمجھنی ہے، آج دیکھا جا رہا ہے ہر طرف عربی شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو ہے گفتگو کی جاتی ہے، اس کو ذرا نکال دیجیے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں منظر نواز، پہلے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں شریف آتی ہے، لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجتی ہے، لیکن اب 11ویں شریف بھی آیا ہے تو ہر لوگ اپنے محلے میں محفل غوث اعظم مناتے ہیں، غوث اعظم کا جلسہ مناتے ہیں، غوث اعظم کی کانفرنس کا نام دے کر کے غوث اعظم کی شان میں بڑا بڑا کانفرنس کر بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں سن لینا، جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے خدا کی ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ مرنے والے بہت مرے ہیں، آنے والے بہت آئے ہیں، جانے والے بہت گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اپنے لیے جیتا ہے اس کا عرس نہیں منایا جاتا، جو اپنے لیے جیتا ہے اس کا نام نہیں دیا جاتا، جو خاندان قبیلے کے لیے چلتا ہے اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ غوث اعظم نے پوری زندگی آقا سے محبت میں گزاری ہے۔ قیامت کی صبح تک غوث اعظم کا جشن منایا جائے گا، غوث اعظم کی یادیں منائی جائے گی۔ اور آگے آپ کو تاریخ کے حوالے سے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کی بلندی کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ سمجھنے سے پہلے ایک جملہ یوں سمجھے، حضرت خضر علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک جو ہے زمین کے اوپر چلتے چلتے فضا میں ہوا میں جو ہے اڑتے اڑتے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھ رہے ہیں آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو اللہ کے ایک شخص ہے جو کنبل اوڑھ کر سویا ہے، چادر اوڑھ کر سویا ہے، شال لیٹ کر شال اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے پروردگار عالم، یہ تیرا کون بندہ ہے جو زمین میں بھی نہیں ہے آسمان میں بھی نہیں ہے، لیکن پتا تھا زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی عام آدمی نہیں لے سکتا ہے، اگر لیتا ہے تو کوئی بزرگان لیتا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، یہ کون شخص ہے جو زمین میں بھی نہیں ہے آسمان میں بھی نہیں ہے، زمین ہم ہو رہی ہے اور پھر فضا میں جو ہے جو کنبل اوڑھ کر سویا ہے، چادر اوڑھ کر سویا ہے، شال اوڑھ کر سویا ہے، اور یہ کون ہے؟ میں اس کے حالات سے واقف چاہتا ہوں، خالق کائنات سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرا خضر، تو جاننا چاہتا ہے یہ کون ہے، تو جاننا چاہتا ہے یہ کون ہے، یہ میرا کون محبوب بندہ ہے؟ مولا یہ کون تیرا محبوب ہے، یہ تیرا کون دیوانہ ہے، یہ تیرا کون چاہنے والا ہے، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے خضر، تو جسے چاہتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غوث کا دم زندہ باد زندہ باد
सूफी साहब थोड़ी देर बैठ जाइए, अगर नारा लगाएंगे मुझे बहुत दूर भी जाना है। ये इश्क है, हकीकत है, मोहब्बत है। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सत्ते जलने से छुपे सकते, जो आग बुझाने की वो आग लगाई है गौसे आज़म से। जो लोग करीब हो गए वो इंसान मुमताज होता गया, जमाने में कामयाब होता गया, जमाने में कामयाब होता गया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात मुझे और याद आ रही है, इजाजत है तो बता दो। आप चाहेंगे अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो हम पीछे पलटने की कोशिश करते हैं, पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौसे आज़म की बारगाह में जो भी पहुंचा है उसे आला मकाम मिल गया है, मंसब मिल गया है, बुलंदी मिल गई है। जिसका सीना हसद से पाक होता है वही बंदा का ईमान होता है। अपने सीने को अल्हम्दुलिल्लाह हसद से पाक करें। ये मेरा इलाका है, ये मेरा माहौल है, ये मेरी सोसाइटी है, ये हमारे कल्चर के लोग हैं। सुबह इनके साथ उठते हैं, दोपहर में इनके साथ होते हैं, शाम में इनके साथ होते हैं। आज देखे तो सही, आज हमारे पास कोई रो देता है तो हम उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, सामईन बैठे हैं। एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद अली है, लेकिन उनके दिल में है कि मैं गौसे आज़म से जो कहना चाहता हूँ ये तो वो बयाने पीर है, ये तो अब्दुल कादिर जीलानी है। अगर मैं बोलूंगा बोलने से पहले मैं जानता हूँ गौसे आज़म मेरे दिल की बड़ी बात, मेरे दिल की बात भी जाना करते हैं। कैसे कहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक बैठे रहे और मजमे में रहते रहे। और हम लोग तकरीर करते हैं, कुछ उठ के भागते हैं, कुछ मार्केट में जाते हैं, लेकिन जब मेरे गौसे आज़म तकरीर करते थे, मेरे गौसे आज़म खिताब करते थे, मेरे गौसे आज़म वाज करते थे, मेरे गौसे आज़म खुतबा देते थे, तो खुदा की कसम एक एक मजमे में कई कई लाशें उठा करती थी। यह गौसे आज़म की शान है। सरकार गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, एक मुरीद उठता है, नाम मोहम्मद अली है, कहते हैं गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेटा क्या बात है, आंखों में आंसू सावन और भादों की तरह बरस रहा है। फरमाते हैं हुजूर बात यह है कि आज तक लोग आते गए, मन्नतें मांगते गए, आपकी बारगाह में फरियाद करते गए और आपने सबके लिए दुआएं कर दी है। सबका बेड़ा पार हो गया है। मुझे जो है शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं लाबलद हूँ, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, मर जाऊंगा, मेरे घर का चिराग कौन जलाएगा, मर जाऊंगा, मेरे घर को रोशन कौन करेगा। इस घर ने मुझे रुलाया है, हमारी निगाह पड़ती है तो गुनाहों के तरफ पड़ती है, लेकिन गौसे आज़म की निगाह कबूलती है तो अर्श मुअल्ला तक हो जाया करती है। तेरी नजरों की बात और है, इनकी नजरों की बात और है। गौसे आज़म ने नजरें उठाई, अल्लाहु अकबर, लौह महफूज में मोहम्मद अली की तकरीर पढ़ ली, निगाह नीचे की, कहा मोहम्मद अली बेटा तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। बेतहाशा रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। जब गौसे आज़म के सामने वो शख्स रोया, हम और आप होते हैं, कोई रोने वाला रोता है तो हम मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आओ मेरे गौसे आज़म की बारगाह में जब मुरीद ने रोया है, गौसे आज़म से देखा न गया। कहा मोहम्मद अली करीब आ जा, करीब आया। गौसे आज़म ने अपने जुब्बे मुबारक को उठाते हैं, अपनी पीठ अली की पीठ से मस कर देते हैं। मस करने के बाद फरमाते अली चला जा। अली घर जाता है, बिस्तर में सोता है। 1 महीने के बाद उसकी बीवी हामिला रहती है। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10 महीना 10 दिन हो गए हैं। बच्चे को लेकर गौसे आज़म की बारगाह में आते हैं, कहते हैं हुजूर लौह महफूज में मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, कोई बेटा बेटी नहीं, लेकिन आपने अपनी पीठ मेरी पीठ में मस कर दी है। उस दिन के बाद मेरी बीवी हामिला रह गई है। हुजूर कैसे मेरे घर में बच्चा आया है? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मेरे घर में जितनी औलाद आने वाली थी, जितने बच्चे आने वाले थे, आ गए थे, एक बेटा आना बाकी था। जब तेरे आंखों से आंसू निकला, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने अपनी पीठ से उस बच्चे को नीचे आवा कर दिया है। उस बच्चे का नाम अय्यूब इब्न निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हवाओं की तकरीर देखी। मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरगंज से आगे मुझे निकलना है, लेकिन आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मौलाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह माहिरुल कादिरी ने और मेरे इलाके के उलमा ने कहा कि नहीं मंजर नवाज, अब इस बड़ी बस्ती में, इतना बड़ा गाँव में एक तालीम निस्वा, एक लड़कियों का इदारा इतना बड़ा होना चाहिए जहाँ पर हमारी बेटी आलिमा बनेगी और जिस घर में आलिमा जाएगी उसका शोहर में नमाजी नहीं होगा, जिस घर की बेटी आलिमा
ہوتی اس کا بیٹا شادی نہیں ہوگا، اس کا کی بیٹی عالمہ ہوتی اس کا ساس سسر جو ہے بے نمازی نہیں ہوتی۔ کام انہوں نے کیا ہے الحمدللہ۔ اگر تعاون کر سکے تو تعاون کیجیے گا، اگر تعاون نہیں کر سکے تو دل سے دعائیں دے دیجیے گا، آپ دعائیں دے کر جائیں گے، یہ کام الحمدللہ منزل مقصود تک پہنچے گا الحمدللہ۔ ہمارے بھائی جان بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ماسٹر الحاج سفیر الدین صاحب ہے، دیگر علماء کرام ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، سنیے، آج دیکھا جا رہا ہے روزانہ جلسہ، روزانہ بڑی بڑی کانفرنس، روزانہ نعتیہ مشاعرہ، بڑے بڑے اکابر علماء کو بلایا جا رہا ہے۔ ہمارا علاقہ پہلے بھی بے نمازی ہے، آج بھی بے نمازی بن کے رہنا چاہتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر تبدیلی کب آئے گی، یا تم سدھرنے کی کوشش کرو گے؟ آج میرا چچا بوڑھا ہو گیا ہے، سبزے کی دکان میں میرا چچا نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان پنجاب گجرات ہریانہ سے آتا ہے، شراب کی منڈیوں کو، آپ کے بازار کو یہ گرم کرتا ہے، زنا کی منڈیوں کو یہ گرم کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری قبر میں تم سو گے، تمہیں آخرت میں جواب بھی دینا ہے، تمہاری قبر میں کیڑے مکوڑے ہو گئے، وہاں تو کیسے رہنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ آؤ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر کہتا ہے حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آج دیکھا جا رہا ہے جہاں بھی کوئی کہتے میں مرید ہونا چاہتا ہوں، دامن پھیلا دیتے ہیں آجا مرید ہو جاؤ، لیکن آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ مرید کہتا ہے حضور میں مرید تو بنوں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت غوث اعظم نے مسکرایا، کہا بیٹا دو شرطیں کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ چوری کرتا ہوں، میرا پیشہ چوری کرنا ہے۔ تو بیٹا پھر کیا ہے؟ کہا حضور اگر مرید بنانا ہے بنائیں گے لیکن میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، کہا بیٹا یہی شرط ہے؟ حضور ہاں یہ شرط ہے۔ کہا ٹھیک ہے تیری پہلی شرط مجھے منظور، حضور دوسری شرط؟ کہا کیا ہے بیٹا؟ کہا حضور میرا کام ایسا ہے جب میں چوری کرتا ہوں، دوسری شرط سن کے علماء کہیں گے ایسا نہیں کہا ہوگا، کہا دوسری شرط یہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اگر کوئی آدمی کہتے علماء بھی فتویٰ لگائیں گے، کہا حضور میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، لاہور پڑھے کرے نادان تو یہ کیا کہہ رہا؟ حضور ہاں میں دو شرطیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب آپ کے اختیار میں مجھے مرید بنانا ہے بنائیں، نہیں بنانا ہے نہ بنائیں۔ ہم کو کوئی کہے ایسا ہے ہم فوراً چلان میں آتے۔ سرکار غوث اعظم نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے تیری دونوں شرطیں مجھے منظور ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ تیری دو شرطیں مجھے منظور، میری ایک شرط ہے۔ اب وہ کہتا ہے حضور میری آپ نے دو مان لی ہے، آپ کی اگر ہزاروں شرطیں ہیں تو میں ماننے کو تیار۔ حضرت نے فرمایا تیری دو شرطیں ہیں، چوری کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا؟ حضور ہاں 1000 شرطیں ماننے کو تیار۔ غوث اعظم نے فرمایا تیری میں نے دو مان لی ہے، میری ایک مان لے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ تیری میں نے دو مانی ہے، میری ایک مان لے۔ حضور تیار ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا بیٹا ایک کام کر، تیری دونوں شرطیں مجھے منظور، میری ایک شرط ہے۔ کہا حضور کون سی شرط؟ کہا نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، ہر نماز سے پہلے اذان کے وقت میں تو اذان پڑھے گا۔ تیری دو شرط مجھے منظور، میری ایک شرط مان، نماز سے پہلے اذان دینی پڑے گی۔ کا حضور منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے؟ حقیقت میں ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے، علی کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، دل کی دنیا بدلی، جا بھر گیا۔ مغرب کا وقت تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بیوی سوچنے لگی یا اللہ میرا شوہر کیا ہو گیا؟ مغرب کی اذان دے دی، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ عشاء کے وقت میں اذان دے دی، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ فجر کے وقت اٹھا گھر میں اذان دے دی، آپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، بیوی بولی میرے شوہر آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا ہوا؟ روزانہ اذان دیتے ہیں لیکن نماز تو پڑھتے نہیں، اور اگر تم صرف اذان دیتے رہو گے بال بچوں کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔
کہا بیوی میں غوث اعظم کا مرید بن کر آیا ہوں. ٹھیک ہے مرید بن کر آئے اچھی بات ہے. تو کیا بچے راستے پہ آ جائیں پلیٹ لے کے لوگوں کے پاس مانگنے جائیں؟ کہا نہیں بیوی. کہا پھر ٹائم نکالو. کہا کہ میں نے تو پہلے 2 شرطیں رکھ دی ہے, چوری کروں گا میرے پیر نے اجازت. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو بیوی, ظہر کے بعد تو چوری کی نہیں جائے گی, عصر بعد نہیں کی جائے گی, مغرب بعد نہیں کی جائے گی, عشاء کے فوراً بعد بھی لوگ نہیں سوتے ہیں, نہیں کی جائے گی. آج سے میں لگاتا ہوں 11 بجے رات کو چوری کرنے جاؤں گا اور فجر سے پہلے آ جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. پھر تیار ہو گیا, عشاء کی اذان دی اور عشاء کے بعد 11 بجے رات کو 12 بجے رات کو بغداد شہر ہے, ایک بڑا امیر چودھری کا گھر ہے, سوچ کے رکھا اسی کے گھر میں چوری کرنی ہے. تیاری میں گیا, بہت بڑی دیوار تھی, بلانگ کر اس پہ چڑھ کر اس پار گزرا. اترنے کے بعد دروازہ کھلا تھا, اندر گیا تو دیکھا ادھر جو ہے سونے ہیں, ادھر چاندی ہے, ادھر ہیرے ہے, ادھر جواہرات ہے, ادھر درہم و دینار ہے. انسان کے پاس دولت آتی ہے وہ انسان کہتا ہے اور آئے. اب اس کی دل کی دنیا بدلی ہے, سوچا اس کو اٹھاؤں اس کو اٹھاؤں, ادھر لو. ایک تھیلی لی, تھیلی میں بھرتے فجر کا وقت ہو گیا. اچھا فجر کا وقت ہوا تو پیر کا وعدہ یاد آ گیا. آدمی بھول جاتے ہیں, پیر سے کہتے ہیں پیر صاحب آپ کے ہاتھ میں نے دی ہے, نماز نہیں چھوڑوں گا. پیر صاحب ابھی گھر نہیں جاتے ہیں, آدمی بے نمازی ہو جاتا ہے. اب سوچا اذان کا وقت ہو گیا ہے, مجھے 2 شرطیں حضرت کی میں نے میری مانی ہے, حضرت کی ایک شرط مجھے ماننی ہے. ٹھیک ہے کم سے کم اذان دے کے نکل جاؤں گا, نماز تو پڑھنی نہیں ہے. فوراً کے فوراً جو ہے تھیلی کو نیچے رکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ اذان دینے لگا چودھری گھر کے جتنے لوگ تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا, آج ہمارے گھر پہ کون نیک بندہ آ گیا ہے جو اذان پڑھ رہا ہے. چودھری اٹھا, بیوی کو جگایا, بیوی نے بچوں کو جگایا, بچوں نے چچا کو جگایا, بھائی نے بھائی کو جگایا, باپ نے بیٹے کو جگایا. پورے کے پورے گھر والے جاگ گئے, یہ پوری اذان پڑھ رہا ہے, پورے گھر والے آ گئے ہیں. جب پورے گھر والے آ گئے ہیں, اس نے کہا لوگوں کیا بات ہے؟ دیکھیے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آنگن میں آپ کو بھیجا ہے, آپ نے اذان پڑھی ہے, آپ اللہ کا مقرب بندہ ہے. وہ کہتا ہے میں تو چور ہوں. لوگ عاجزی و انکساری میں وہ جو اپنے آپ کو چور کہہ دیتا ہے, اپنے آپ کو ہلکے میں لے لیتا ہے. نہیں, آپ کی پیشانی سے تو نور چمک رہا ہے. اللہ اب سب کے سب جو ہے مرتا کیا نہیں کرتا. اس نے سوچا جان بچانے کے لیے یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. اب وہ 2 رکعت نماز ادھر پڑھنے لگے ہیں, ادھر سے سارے لوگ وضو بنا کر یہ لوگ بھی پیچھے نماز پڑھ لیے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اب کوئی کہتا ہے تکبیر پڑھوں گا, وہ کہتا ہے یار میں چور ہوں. اپنے آپ کو چور نہ کہے, آپ کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے, آپ کی پیشانی سے ولایت ظاہر ہو رہے ہیں. غوث اعظم اپنی مسجد میں مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. غوث اعظم مسکرا رہے ہیں. مرید کہتے ہیں حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا ان سے میں نے 2 وعدہ کیا, میں تو نہیں پھنسا ہوں, اس سے ایک وعدہ کر دے وہ پھنسا ہے. میں 2 وعدہ کر کے نہیں پھنسا ہوں, میرے مجھ سے ایک وعدہ کر کے پھنسا ہے. غوث اعظم وہاں مسکرا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مرتا کیا نہیں کرتا, اسے آگے بڑھا دیا گیا. 2-4 سورتیں یاد کی, ادھر سے تکبیر دی گئی, نماز پڑھائی. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا, سارے مرید قریب آ گئے. اللہ اکبر. اس گاؤں والے, اس چودھری کے گھر والے ان کے پیر چومنے لگے, ہاتھ چومنے لگے. جب چومنے لگے دل کی دنیا بدلی, دل سے ایک آواز نکلی, میں چور ہوں, یہاں چوری کرنے آیا ہوں, لیکن انسان کے در سے مولا تیری بارگاہ میں پیشانی جھکا دیا ہو. لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں, اگر تیرے فوج سے 5 وقت کا نمازی بن گیا تو میرا رتبہ کتنا کر جائے گا, میرا مقام. قسم سرکار غوث اعظم سے ایک وعدہ جو غوث اعظم نے کرائی, اس کی دل کی دنیا بدل دی. مسلمانوں نماز کو ترک مت کرنا, جو کہ ضائع نہ کی جائے گی. محنت نماز کی, دونوں جہاں کی خیر ہے, دولت نماز کی. دل میں بسا لو دوست کو, حسرت نماز کی جنت میں لے کے جائے گی. چاہت نماز کی جیسے پھرو گے حشر میں تم بے نمازی ہو, پھر یاد وہی آئے گی. نعمت ناز کی. میری قوم کے دیالو مسلمانوں, آپ لوگوں
ने और इस गाँव वालों ने, अल्लामा माहिरुल कादरी ने, मुफ्ती मज़ाहिरुल इस्लाम ने, मौलाना अब्दुल खालिक साहब ने, मौलाना वसीम साहब ने, दिगर सारे लोगों ने मिलकर मुफ्ती अम्मार साहब को बुलाया है। और नायाब हीरे अभी जो है अपने हुजरे में आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आएंगे। मेरे इलाके के वो हीरे और जवाहिरात जो बड़ी उन्ना नाप करते हैं, नकीब साहब का भी जवाब नहीं है। लेकिन सुनिए, वक्त कम है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, बिल्कुल ही आराम हो ही जाएगा। इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, 1 रुपए चंदा नहीं किया गया, किसी के घर पे नहीं जाया गया, किसी से मुतालबा नहीं किया गया। लेकिन आप ही कहें, अगर इदारे में मेरा 1 रुपए लग जाता है, मदरसे में मेरा 1 रुपए लग जाता है, कॉन्फ्रेंस में मेरा 1 रुपए लग जाता है, गौसे आजम की मोहब्बत में अगर मेरा 1 रुपए लग जाता है, तो खुदा की कसम गौसे आजम जिसकी दौलत को कबूल करते हैं वही दे सकता है। पूरा मजमा है, अपनी जगह पर बैठे रहे, जिसको जो है मोहब्बत